اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ببرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور وہ عبادت کسی خاص دن، کسی خاص وقت، کسی خاص لمحے کی محتاج نہیں، بلکہ انسان کو ہر لمحہ اللہ کے ہاں عبادت کی صورت میں ہونا چاہیے۔ کبھی نماز، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی ذکر الہی، کبھی اللہ کی ویسے ہی یاد، کبھی اللہ سے استغفار، یا دیگر جو عبادات ہمارے صحیح علم میں ہوں اور دین اسلام نے اسے عبادت کہا ہو، تو ہمیں ہر لمحہ اسی پر ہی رہنا چاہیے، کیونکہ ہماری اس زندگی کا مقصد، اس دنیا میں آنے کا مقصد فقط یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زندگی، یہ موت، یہ آنا، یہ جانا فقط اسی لیے ہے، اللہ رب العزت کی ذات دیکھتے ہیں ایکم احسن عملا، کون سا میرا بندہ ہے جو عبادت میں بڑا احسن ہے، کون سا میرا بندہ ہے جس کی زبان ذکر الہی پہ رہتی ہے، کون سا میرا بندہ ہے جو نماز پنجگانہ کا اہتمام ہمیشہ کرتا ہے، کون سا میرا بندہ ہے قرآن کی تلاوت اس کی زندگی کا حصہ ہے، کون سا میرا بندہ ہے جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ایسے بندے جو ایکم احسن عملا کا مصداق بن جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر بنا دیتے ہیں۔ پھر موت اللہ تعالیٰ ایسی دیتے ہیں کہ دنیا یاد کرتی ہے کہ فلاں بندے کی موت کا وقت بھی بڑا ہی انمول تھا، اور جب قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہے،
اور یقیناً جب میدان محشر میں جائے گا وہ اللہ کا بہت ہی معزز مہمان ہوگا۔ اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا کر جنت الفردوس کا مہمان بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات بتانے کا مقصد اصل یہاں پہ یہ ہے کہ خاص نہیں ہم نے کرنا کسی دن کو، کسی رات کو، کسی مہینے کو، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر اس بات کا درس دے دیا۔ اللہ کا کلام سنیں، اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کے کلام کی اس آیت کو پڑھ کے یہ بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے جس طرح ابھی ہمیں باہر سورج نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ کب تک اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کے کردار کو پڑھا جائے، آپ کے اعمال زندگی کو پڑھا جائے کہ آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے، میں نے ایک دفعہ جمعہ میں کہا تھا کہ ایک دن کے اندر اگر ہم دین اسلام کا صحیح معنوں میں مطالعہ کریں تو 1000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، صبح اٹھ کر رات کو سونے تک، جس پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے ان سنتوں کو پڑھا بھی تھا، یقیناً جن کے دلوں میں وہ بیٹھ گئی ہوگی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بھی اسے شامل کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اللہ کا ذکر کرتے، آپ اٹھتے مسجد میں چلے جاتے، آپ گھر میں آتے اشراق کا اہتمام کرتے، آپ پھر اس کے بعد ظہر کی تیاری، اللہ کے قرآن کی تلاوت، پھر مغرب اور عشاء اور ساری نمازوں کا اہتمام، اور پھر جب رات کا وقت آتا آپ آرام کے بعد رات کا اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ تو غفور ہیں، آپ بخشے ہوئے ہیں، آپ کو معاف کر دیا گیا ہے، آپ پھر کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا میں اس اللہ کا شکر نہ ادا کروں جس نے اپنی اتنی رحمتوں کا نزول فرمایا، جس نے تمام انبیاء سے بڑا نبی بنایا، جس نے تمام انبیاء سے زیادہ فضیلت مجھے عطا کی ہے، تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حقیقتاً بات بتانے کا یہ ساری مقصد یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی عبادت کے لیے کسی مہینے کو خاص نہیں کرنا، جس طرح ہمارے اکثر بھائی، ہماری اکثر بہنیں، ہمارے اکثر نوجوان رمضان کے مہینے کو خاص کر لیتے ہیں اور صرف اس مہینے میں عبادت ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ہم وہاں پہ بھی انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، لیکن رمضان جب ختم ہو جاتا ہے ہماری عبادت ختم ہو جاتی ہے، رمضان جب ختم ہو جاتا ہے قرآن کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے، رمضان جب ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ اکبر کی صدا دینے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں، رمضان جب ختم ہو جاتا ہے مساجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم نے بھی خاص کیا ہوا ہے۔ حقیقتاً یہاں پہ جو بات بتانے کا مقصد یہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خاص نہیں کرنا۔ اصل شعبان کے اندر لوگ دنوں کو خاص کر کے ان دنوں کے اندر خاص عبادت کرتے ہیں جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، جسے دین اسلام نے عبادت نہیں کہا۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں کہوں گا، جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو دنیا سکھا رہے ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو سنت بھی سکھائیں، جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں وہاں پہ بچوں کو بتائیں کہ بدعات و حرافات یہ ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے، ہماری نسل کو پتہ چلے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو سنت کہتے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے اپنی زبان سے کہا، جو آپ نے عمل کیا اور جو آپ کے سامنے عمل کیا گیا اور آپ اس عمل پر خاموش رہے، اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہتے ہیں، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کہتے ہیں۔ اور بدعات و حرافات دیکھیں معاشرے کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے
تو کیسی کیسی بدعات و حرافات ہمارے معاشرے کے اندر، محرم کا مہینہ آ جائے تو کیسی بدعات و حرافات۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، آج سے آپ اپنی زندگی کے اندر ہی 10 سال پہلے کو دیکھ لیں، 15 سال پہلے کو دیکھ لیں، جو ہمارے بزرگ بابے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ 40 سال پہلے کو دیکھ لیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہوتا تھا، محرم کے مہینے میں کیا ہوتا تھا، شعبان کے مہینے میں کیا ہوتا تھا۔ یہاں پہ میں ایک آرٹیکل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، گزشتہ دنوں میں نے ایک اخبار یا ایک رسالے کے اندر پڑھا تھا کہ بدعت کس طرح جو ہے نا عروج پاتی ہے۔ یہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک گاؤں تھا، وہاں پہ نا کھانا کھاتے وقت ایک بڑا سا ڈنڈا پاس رکھتے تھے، کوئی مہمان آتا ہے نا کھانا کھانے کے لیے تو بڑا سا ڈنڈا پاس پڑا ہوتا تھا۔ ایک کوئی سمجھ لیں وابی ان کے پاس چلا گیا، کہندے یار میں روٹی کھانی ہے، تسی میرے نیرے ڈنڈا کیوں رکھے ہے؟ وہ کہندے یار مجھے تو اس بات کا نہیں پتا، ہمارے بزرگ یہ بات بتایا کرتے تھے تو ہم نے بس اپنے پاس اس ڈنڈے کو رکھا ہوا ہے۔ کہتا کون سا بزرگ؟ کہتا دوجے محلے چ بابا رہندا ہے، انہیں منو دسیا سی۔ وہ گئے اس کے پاس اور جا کے پوچھا بھائی آپ کیوں یہ ڈنڈا رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بزرگ نے کہا تھا، میں اس لیے اس ڈنڈے کو کھانے کے وقت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ مختصر بات آپ کے پاس یہ رکھتا ہوں، چلتے چلتے بات پتہ ہے کہاں پہ جا کے ختم ہوئی؟ وہ ڈنڈے سے چلتی ہوئی، جسے ہم آج اپنی زبان میں ٹوتھ پک نہیں کہتے، جو ہڈیاں یا ماس ہمارے دانت کے اندر پھنس جاتا ہے، وہ بزرگ اس وقت کے اندر وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی رکھا کرتے تھے تاکہ کھانے کے بعد اگر کوئی مشکل ہو تو وہ اس کو جو ہے اپنے منہ کو صاف کر لیں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، وہ ٹوتھ پک جو ایک ڈنڈا بن گئی۔ بالکل اسی طرح دین کے اندر یہ بات بتانے کا مقصد یہاں پہ ہے کہ بدعات پہلے کسی اور طرح کی تھی، اب کوئی اور رنگ لے گئی ہیں، یعنی کہ ہمارے دین کا وہ حصہ پہلی بات ہے ہی نہیں۔ دین کا حصہ نہ ہونے کے باوجود ہم نے اسے اتنے رنگ دے دیے ہیں، اتنے رنگ دے دیے ہیں، اتنے اس کے اندر حرافات پیدا کر دیے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ بچوں کو یہ حدیث یاد کروائیں، ازبر یاد کروائیں۔ آپ نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ سب سے اچھی بات اللہ کے کلام کی بات ہے اور سب سے بہترین ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ کل بدعۃ ضلالہ، شر آ جاتا ہے اعمال کے اندر اور وہ شر بدعت بن جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہی گمراہی ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ مختصر حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہنوں کے اندر رکھا کریں، اہل حدیث ہو وہ، حنفی ہو وہ، جس مسلک جس منہج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ نبی کی حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حوض کوثر پر میں جام پلا رہا ہوں گا، حوض کے اندر پانی بھی موجود ہوگا، ہاتھ کے اندر قوت اور طاقت بھی موجود ہوگی، میری امت کے لوگ مجھے ابھی نظر بھی آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات درمیان میں ایک دیوار حائل کر دے گی۔ پوچھا جائے گا کہ کیوں حائل کر دی گئی ہے؟ آپ کو بتایا جائے گا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ آپ آ گئے میرے پاس لیکن انہوں نے نماز کا طریقہ ہی بدل دیا۔ آپ آ گئے میرے پاس، انہوں نے اذان دینے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ آپ آ گئے میرے پاس، انہوں نے خطبہ جمعہ کا طریقہ ہی تبدیل کر دیا۔ آپ آ گئے میرے پاس، آپ کی ولادت کے وقت کیا کرنا تھا یہ انہوں نے بدل دیا۔ آپ جب فوت ہوئے، فوت کے بعد کیا کرنا تھا یہ انہوں نے بدل دیا۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسے بندوں کو حوض کوثر کا جام نہیں نصیب فرمائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ کے اپنی مرضی کریں گے۔ شعبان کا مہینہ حقیقت کے اندر فضیلت والا مہینہ ہے۔ پہلی بات یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت کے ہے۔ کیا کون سا باپ یہاں پہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ اسلام کے اندر یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔
اگر نہیں اپنے بچوں کو بتایا تو یاد کروائے، دین سکھائیں اپنے بچوں کو کہ یہ 4 مہینے بیٹا حرمت والے ہیں، اس کے اندر جنگ و جدل کرنا، اس کے اندر لڑائی کرنا، اس کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑنا، اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا، کیونکہ لوگ جو ہیں دور دراز سے اس وقتوں کے اندر آیا کرتے تھے تو آپس کے اندر لڑائی جھگڑے بہت تھے۔ وہ کفار مکہ اور کفار مدینہ جو اس وقت کے جتنے کفار تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے ان کو ہی تبدیل کر دیا۔ ان کے اندر عبادت کرنے کا حکم ہے، ان کے اندر اپنے اللہ کو منانے کے دن ہیں۔ یہ شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلے اس کے اندر اعمال کون سے کرنے ہیں؟ پہلا عمل اور ایک ہی عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ شعبان کے اندر جو آپ روزے رکھا کرتے تھے، کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی کہ کثرت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوموار کا روزہ بھی ہمیشہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، آپ ہر مہینے کے اندر ایام بیض کا بھی روزہ رکھے کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ، یعنی کہ متعدد، ایک لگاتار یکم شعبان سے لے کے ہو سکتا ہے آپ 30 شعبان تک ایک دن کو چھوڑ کے روزہ رکھتے رہے ہوں، آپ ہو سکتا ہے ہر روز ہی روزہ رکھتے ہوں، آپ ہو سکتا ہے 3-4 دن چھوڑ کر روزے رکھتے ہوں۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھے کریں۔ اچھا، اس کی حکمت عملی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں کیوں نہیں رکھا کرتے تھے، سفر میں کیوں نہیں رکھا کرتے تھے، رجب میں کیوں نہیں رکھا کرتے تھے، شعبان کے اندر کیوں رکھا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے رکھے، روزے رکھنے کا مقصد ہے جس طرح رمضان کے روزے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، اور ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو ہمارے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان دنوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال، میری کتاب زندگی میرے اس مہینے کے اندر، اس ہفتے کے اندر، اس سال کے اندر جو میرے اعمال ہوئے وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے ہاں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اللہ کی رحمتیں مجھے ملیں، اللہ کی ذات مجھ سے خوش ہو، اللہ اپنی رحمتوں کی بارش مجھ پر نازل کرے، اللہ کی مدد اور نصرت مجھے ملے۔ یہ اعمال کرنے کا مقصد حقیقتاً اور اصلاً یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رحمتیں ملیں اور اللہ کی برکتیں ملیں۔ یہ ایک عمل ہے شعبان کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا، اب شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ بہت سی احادیث ہمارے مبلغین واعظین پیش کرتے ہیں، لیکن ایک حدیث کے علاوہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہیں۔ موضوع اسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات کہی نہیں لیکن لوگ وہ بات میری طرف منسوب کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ شعبان کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، لیکن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی ہے؟ بالخصوص شب بارات کی، جسے 15 شعبان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب، 2 حدیث ہیں، مفہوم اور مطلب ایک ہی ہے، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا شعبان کے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتے ہیں ماں سوائے 2 بندوں کے۔ 2 بندوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، 2 بندوں کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرماتے۔
ایک وہ بندہ جس کی زندگی شرک کی حالت میں گزری ہے، مشرک بندے پر اللہ کی نظر رحمت بھی نہیں پڑتی، اور اللہ تعالیٰ مشرک بندے کو 15 شعبان کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے دل کے اندر کینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اللہ رب العزت کی ذات 15 شعبان کو، دوسری حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے، اللہ نظر رحمت فرماتے ہیں، اللہ مومنین کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ لیکن دو قسم کے بندے، یہ دوسری روایت کے لفظ ہے، اللہ تعالیٰ دو بندوں کی طرف نہ نظر رحمت فرماتے ہیں اور نہ اللہ رب العزت کی ذات ان دو قسم کے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک مشرک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، مشرک کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں ہے۔ جو لا الہ الا اللہ تو پڑھے دربار میں بھی چلا جائے، جو لا الہ الا اللہ تو پڑھے اپنے ہاتھ پہ کڑا بھی باندھ لے، جو لا الہ الا اللہ تو پڑھے لیکن اپنے گلے کے اندر تعویذ بھی باندھ لے، لا الہ الا اللہ تو پڑھے، ایسے اعمال کرے جس کے اندر توحید کے اندر ٹھیس آتی ہے، وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو بھی ایسے بندے کی طرف اپنی رحمت کی نظر نہیں فرماتے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آپ نے شعبان کی یہی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان یعنی کہ 15 شعبان، جسے ہمارے معاشرے کے اندر شب بارات کہا جاتا ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، شب بارات جیسا لیلۃ القدر ہے نا، یہ عربی کی لغت ہے، اس کا معنی موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیکن شب بارات حقیقتاً ہے ہی نہیں، بس 15 شعبان کا لفظ بیان کیا گیا حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان جب ہوتا ہے، نصف شعبان یعنی کہ 15 شعبان جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ شب بارات ہم نے بنا دیا ہے، بارات یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا دین کے ساتھ ایک لحاظ سے تعلق ہی نہیں ہے، دین سارے کا سارا عربی کے اندر موجود ہے، اور عربی کے اندر شب بارات موجود ہی نہیں ہے، عربی کے اندر نصف شعبان ہے، جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ دو قسم کے بندے ایسے ہیں جن پر نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر رحمت ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اور مشرک ہے اور مشرکانہ زندگی اور مشرکانہ اعمال کرتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جس کا دل صاف نہیں، جس کے دل کے اندر کینہ موجود ہے، حسد موجود ہے، جس کا دل اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے صاف اور پاک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر نہ نظر رحمت فرماتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اچھا، کچھ روایات مشہور ہے، مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جنہیں من گھڑت اور موضوع کہا گیا ہے۔ سب سے پہلی یہ بیان کی جاتی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے، یہ من گھڑت اور موضوع ہے، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ کچھ اس کے اندر بڑی برکتوں اور بڑی فضیلتوں والے ہیں، وہ دین اسلام نے واضح کر کے بیان فرمایا، لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان کا ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا ہے، یہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ دوسرا ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے جنت البقیع کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ دو حدیث ہیں، ایک صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ہے، اور ایک ترمذی جو سنن ترمذی ہے اس کی سند سے بیان کیا جاتا ہے۔ وہ والا واقعہ سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہے۔ بیان یوں کیا جاتا ہے کہ آپ جلدی کے ساتھ بقیع کے اندر گئے، اور آپ بقیع کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے آج بقیع والوں پر نظر رحمت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ موضوع روایت ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ امام ترمذی جنہوں نے سنن ترمذی حدیث کی کتاب لکھی ہے، وہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایسے روایات کرنے والے جو حدیث کو من گھڑت اور موضوع بیان کیا جاتے تھے، انہوں نے صرف وہاں پہ اس لیے لکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین اسلام کا حصہ نہیں۔ اصل واقعہ مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لیٹے ہوئے تھے، جبریل امین آئے، آ کے دستک دی۔ اماں جی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مکمل لباس یہاں پہ حجرے کے اندر موجود نہیں تھا، تو جبریل امین نے اس بات کو پسند نہیں کیا تو مجھے باہر بلا لیا ہے اور کہا کہ آپ باہر آ جائیں۔ جب آپ باہر گئے، آپ جلدی کے ساتھ بقیع کے اندر گئے، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی جلدی سے کپڑے پہنے، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتی ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں مسلم کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اردو کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے نا، جب دو چار شادیاں ہو جائیں تو
کہتے ہیں لگتا ہے اجودھے وال ٹر گئے۔ اماں جی عائشہ کے دل میں بھی یہی بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہے اور آپ اس وقت اٹھ کر کسی اور کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے، جو اللہ کا حکم آیا، اللہ کا حکم وہاں پہ یہ آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بقیع کے اندر جتنے صحابہ اکرام آپ کے مدفون ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے اور اماں جی عائشہ کا پتہ چل گیا، سایہ نظر آیا اور کہا عائشہ تیرا سانس کیوں پھولا ہوا ہے، تو کیوں اتنی تیزی کے ساتھ سانس لے رہی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی، اس لیے کہا کہ مجھ سے تو ظن کر رہی ہے، گمان کر رہی ہے کہ باری تیری ہے، میں کسی اور کے پاس سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس حقیقتاً جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو جنت البقیع کے اندر مدفون ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اس کے علاوہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا یہ مشہور ہے کہ 15ویں شعبان جسے ہم بارات کہتے ہیں، شب بارات ہم کہتے ہیں، اس کے اندر لوگ قیام کرتے ہیں اور قیام پتہ ہے کس طرح کا، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور بعد میں حدیث بیان کرتے ہیں جو رکعت اس طرح پڑھتا ہے اس کی جو دلی مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس بات پہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ لیکن 15 شعبان کو اس طرح عبادت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب آخری شب کا وقت ہوتا ہے آسمان دنیا پہ تشریف لا کے اعلان کرتے ہیں کون ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کون ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کون ہے مجھ سے اولادیں مانگنے والا، کون ہے مجھ سے اپنی مرادیں پوری کروانے والا، وہ مجھ سے دعا کرے میں اس کی ساری حاجات کو پورا کروں گا۔ تو اس شب کے دن یہ بیان کر دینا کہ اس دن یہ عبادت کرنی چاہیے اور ہر رکعت کے اندر ویسے پاویں سورۃ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں فرض نماز کے اندر یا سنتوں کے اندر، لیکن شعبان کو ہمارے بھائی جو ہیں، ہمارے حنفی بھائی اپنے جو ہیں مقتدیوں کو، اپنے نمازیوں کو کہتے ہیں کہ اس رات جو نماز پڑھنی ہے نا اس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد بھی 10 دفعہ سورہ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو اندھی تقلید کے پیچھے اس ڈنڈے کی طرح لگے ہوتے ہیں نا، ٹوتھ پک کو ایک ڈنڈا بنا دیا تھا، وہ اسی طرح ہی اپنی زندگی کو گزار کر یہاں سے جا رہے ہیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا پھر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شب بارات کی اتنی فضیلت ہے، اللہ نظر رحمت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو معاف فرما دیتے ہیں ماں سوائے 2 بندوں کے، ایک مشرک اور دوسرا جس کے دل کے اندر کینہ ہے۔ تو اتنی فضیلت اس رات کے، تو اس رات عبادت نہیں کرنی چاہیے جی، اس رات کو خاص کر کے عبادت نہیں کرنی چاہیے، بے شک اس کی جتنی مرضی فضیلت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک حدیث کے اندر یہ نہیں بیان فرمایا کہ جب نصف شعبان آئے تو آپ نے رات کا قیام کرنا ہے۔ آپ کی کسی حدیث کے اندر موجود نہیں جب نصف شعبان آئے اس کے جو اگلا دن ہوتا ہے اس سے اگلے دن روزہ رکھنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اگر کوئی بندہ مستقل عبادت کرتا ہے یعنی کہ رات کا قیام کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے نا کہ جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو رات کے قیام کے لیے اور اگلے دن روزہ کے لیے۔ ہاں ایک ایسا بندہ جو پیچھے سے روزے رکھتا آ رہا ہے یعنی کہ اس نے بدھ کا روزہ رکھا، جمعرات کا روزہ رکھا، وہ جمعے کا روزہ رکھتے ہے، لیکن ایک خاص کر کے روزہ رکھ دینا کہ جمعے کا میں نے روزہ رکھنا ہے، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ شعبان 15 شعبان کو جو کام کرنا ہے وہ 2 ہی ہیں، 2 ہی کام ہیں جو دین نے بتائے ہیں۔ ایک ہم نے اپنے دل سے، اپنے اعمال سے، اپنے عقیدے سے شرک کو ختم کر دینا اور دوسرا ہم نے اپنے دل کو صاف کر دینا۔ اس کے علاوہ دین اسلام نے کوئی عبادت نہیں بتائی، اس کے علاوہ دین اسلام نے کوئی ذکر نہیں بتایا، اس کے علاوہ دین اسلام نے کوئی خاص عبادت نہیں بتائی جس کا تعلق شب بارات یعنی کہ 15 شعبان کے ساتھ ہو۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، ہم نے بدعات و خرافات کو نہیں فالو کرنا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کے اس کے مطابق اپنے اعمال کو بنانا ہے تاکہ ہمارے اعمال بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ آپ بڑا لمبا قیام کریں، آپ سارا سال روزہ رکھیں، آپ ذکر کریں، لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں، اس کا تعلق سنت سے نہیں، وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ ذکر، وہ پڑھنا، وہ پڑھانا، وہ اپنا سب کچھ دے دینا، ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ وہی چیز دے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دو کام کرنے والے ہیں، اس کا دین اسلام نے بتایا بھی ہے، جو 15 شعبان، شب بارات نہیں کہنا، شب بارات نہیں کہنا، یہ دین کا حصہ نہیں۔ 15 شعبان کو جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ نصف شعبان کہہ لیں، جب شعبان کا نصف آئے دو کام کرنے ہیں۔ ایک اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اس سے کینے کو نکال دینا ہے، اس سے حسد کو نکال دینا ہے، اس سے بغض کو نکال دینا ہے۔ اس کے اندر ہم نے محبت پیدا کرنی ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے۔ اس کے اندر ہم نے صلہ رحمی پیدا کرنی ہے، اور اگر کوئی غلطی، کوئی خطا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بزرگ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو بھی گئی ہے تو اس کی اللہ کی رضا کے لیے معافی بھی مانگ لینی ہے۔ اور دوسرا، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدہ کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 15 شعبان کو ہم پر نظر رحمت بھی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے گناہوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن دو کام سے پاک کرنا ہے اپنے آپ کو، شرک اور کینہ۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا